بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اختیارات کی منتقلی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ اختیارات کی منتقلی میں مزید تاخیر ہوئی تو کورونا کے باعث اموات زیادہ ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنی جلد اختیارات ملیں گے اتنی جلد کورونا ویکسین پر کام شروع ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ نے صدارتی انتخابات میں شکست کے باوجود دعویٰ کیا ہے کہ وہ امریکی صدارتی انتخابات جیت گئے ہیں۔ جرمنی میں کورونا لاک ڈاؤن کے خلاف لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ پولیس نے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ یہودی شرپسندوں کی مسجد اقصی کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی اہلکار اور پولیس کی فول پروف سیکیورٹی میں درجنوں یہودی مسجد اقصی میں داخل ہو کر مقدس مقامات کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ آذربائیجان سے قاراباغ کے معاملے پر لڑائی میں شکست تسلیم کرنے والے آرمینیا کے وزیر اعظم پر حملے کا منصوبہ ناکام بنانے کے بعد وزیر اعظم نے وزیر خارجہ ظہور اب کو عہدے سے فارغ کر دیا ہے۔ روس کی ثالثی میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان امن معاہدے کے بعد سے آرمینیا کے لوگ مشتعل ہیں اور وزیر اعظم نکول کو غدار قرار دے رہے ہیں۔ اصل کورونا اب نہیں رہا جو سب سے پہلے چائنا میں نمودار ہوا تھا، بلکہ اس نے خود کو کچھ اس طرح بدل لیا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے زیادہ متعدی ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ تحقیق میں اصل کورونا کا موازنہ اس نئی قسم 614G سے متاثر افراد سے کیا گیا، جس سے بیماری کی شدت میں تو اضافہ نہیں ہوا ہے مگر دوسروں تک اس کی منتقلی کی شرح بڑھ گئی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کی اس نئی قسم نے اپنے اسپائک پروٹینز کو بدلا ہے، یعنی وہ حصہ جو انسانی خلیات کو متاثر کرنے میں مدد مہیا کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق اس تبدیلی سے کورونا کی یہ قسم زیادہ بہتر شکاری بن گئی ہے، کیونکہ یہ برق رفتار سے جسم کے اندر ایک سے دوسرے خلیات تک پہنچ کر تیزی سے اپنی نقول بناتا ہے۔ نواز شریف کا کنگ جارج ہاسپٹل میں طبی معائنہ کیا گیا ہے۔ نواز شریف کے مختلف ٹیسٹ اور سکین کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز نے نواز شریف کے دل کی شریانوں کا معائنہ کیا اور پرانی رپورٹس کا جائزہ بھی لیا گیا۔ مزید معائنے کے لیے دوبارہ ہاسپٹل آنا پڑے گا۔ اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب میں پہلی بار ہونے والی خواتین کے گولف ٹورنامنٹ کو یورپی ملک ڈنمارک کی 24 سالہ گولفر ایملی کرسٹائن نے جیت لیا۔ سعودی لیڈیز انٹرنیشنل کی جانب سے منعقد کیا جانے والا پہلا ویمن گولف ٹورنامنٹ 12 نومبر کو شروع ہوا تھا جو 15 نومبر تک جاری رہا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سعودی عرب نے خواتین کے کسی بھی سپورٹس فیسٹیول کی میزبانی کی تھی۔ جدہ میں 3 روز تک مقابلے جاری رہے۔ گولف ٹورنامنٹ جیتنے والی یورپی کھلاڑی کو 1.5 لاکھ امریکی ڈالر یعنی پاکستانی 2.5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم دی گئی۔ کھلاڑیوں کو مختصر لباس پہننے کی اجازت نہیں تھی اور تمام خواتین کھلاڑیوں نے مکمل پینٹ کے ساتھ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اسی طرح شائقین پر بھی مختصر لباس پہننے کی پابندی تھی، البتہ کسی بھی خاتون کو حجاب یا برقع پہننے یا نہ پہننے کا حق حاصل تھا اور زیادہ تر خواتین حجاب کے بغیر ہی ٹورنامنٹ میں شریک ہوئیں۔ سعودی عرب میں اسی مقام پر 2 دن کے بعد خواتین کے دوسرے گولف ٹورنامنٹ کا آغاز ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں جیتنے والی خواتین کو پہلے ٹورنامنٹ کے مقابلے میں دگنی رقم دی جائے گی اور مجموعی طور پر دوسرے ٹورنامنٹ میں 10 لاکھ ڈالر کی رقم تقسیم کیے جانے کا امکان ہے۔ فرانس کے سرکاری ریڈیو نے اپنی ویب سائٹ پر برطانیہ کی ملکہ الزبیتھ ایرانی، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی اور معروف برازیلین فٹ بالر سمیت متعدد افراد کے انتقال کی غلط خبر شائع کر دی۔
ریڈیو فرانس انٹرنیشنل کی جانب سے جاری بیان میں معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غلطی ایک تکنیکی خرابی کے باعث ہوئی جس پر ادارہ متعلقہ افراد سمیت ان کے چاہنے والوں سے معافی چاہتا ہے۔ جن افراد کی موت کی غلط خبر شائع کی گئی ان میں سابق صدر جیمی کارٹر، کیوبا کے رہنما راول کاسترو اور اداکارہ صوفیا لورین سمیت متعدد معروف شخصیات شامل ہیں۔ نیب لاہور نے میاں شہباز شریف کے دور میں ہسپتالوں کے لیے مبینہ طور پر مہنگی ادویات خریدنے اور ہسپتالوں کا سامان مہنگے داموں خرید کر قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس نئے کیس کی تحقیقات کو فاسٹ ٹریک پر کیا جائے گا۔ نیب کا موقف ہے کہ مہنگی ادویات اور سامان کی خریداری سے کم و بیش 20 ارب روپے کا بوجھ لوگوں کی جیبوں پر پڑا تھا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ اگر 15 ارب ڈالر مہیا نہ کیے گئے تو 2021 میں ساری دنیا بالخصوص غریب اور ترقی یافتہ ممالک میں بدترین قحط پھیل سکتا ہے۔ اس رقم میں سے 5 ارب ڈالر قحط سالی سے مقابلہ کرنے کے لیے جبکہ مزید 10 ارب ڈالر ان بچوں کے لیے درکار ہے جو غذائی قلت کا شکار ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اگر یہ رقم نہ ملی تو 2021 میں ساری دنیا کو ایسے بھیانک اور ہلاکت خیز قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے بارے میں ہم نے صرف کہانیوں میں ہی پڑھا اور سنا ہے۔ ادارے کا مزید کہنا ہے کہ ماضی میں عالمی رہنماؤں کی جانب سے فراخدانہ مالی امداد کے باعث ان کا ادارہ ورلڈ فوڈ پروگرام مختلف ممالک میں غذائی قلت اور قحط کے خلاف لڑائی میں کامیاب رہا تھا، لیکن اب خدشہ یہ ہے کہ آئندہ سال کے لیے مطلوبہ رقم دستیاب نہ ہو سکے گی، جس کی ایک وجہ کورونا کی حالیہ وبا بھی ہوگی۔ البتہ اس کمی میں دیگر عوامل بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ صرف بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ انہیں رقم کی فوری ضرورت ہے۔ اگر یہ رقم بروقت نہ ملی تو خطرہ ہے کہ اگلے سال 36 ممالک شدید غذائی مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ عالمی ادارہ برائے غذا اور زراعت FAO نے اپنی حالیہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ بھوک اور ناکافی غذا کا سامنے کرنے والوں کی تعداد میں ہر سال 1 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے، اور تخمینے کے مطابق یہ تعداد اس وقت 70 کروڑ سے بڑھ چکی ہے۔ بالی ووڈ کی مشہور اور معروف فلم شعلے میں امجد خان کے مشہور ڈائیلاگ سے کون واقف نہیں، لیکن اس ڈائیلاگ کو بھارتی پولیس آفیسر نے اپنی ڈیوٹی کے دوران بول کر خود کے لیے مشکلات کھڑی کر لیں۔ بھوپال کے قریب ضلع جابوا میں گشت کرتے ہوئے فلم شعلے کا نعرہ لگانے والے کلیان پورہ پولیس اسٹیشن کے انچارج کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جو سپیکر پر فلم شعلے کا مشہور ڈائیلاگ "سو جا بیٹے ورنہ گبر آ جائے گا" کے بالکل جیسا ڈائیلاگ بولتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ پولیس آفیسر نے کہا کہ کلیان پور سے 50 کلومیٹر کی دوری پر جب کوئی بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ چپ ہو جا بیٹا نہیں تو ڈانگی آ جائے گا۔ تاہم سرکاری حکام نے پولیس آفیسر کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے نکلی گبر سنگھ کو فارغ کر دیا۔ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں آج کل ایک عمارت کی بڑی دیوار عام لوگوں کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بظاہر اس دیوار پر عام سا پینٹ استعمال کرتے ہوئے مصوری کی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہی پینٹ نائٹروجن آکسائڈز کی اتنی فضائی آلودگی جذب کر لیتا ہے کہ جتنی 780 درخت کر سکتے ہیں۔ سموگ کی ایک بڑی وجہ یہی نائٹروجن آکسائڈز ہوتے ہیں۔ اس پینٹ میں رنگ کے ساتھ ساتھ خاص مرکبات بھی شامل کیے گئے ہیں جو نائٹروجن آکسائڈز کی فضائی آلودگی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دھوپ میں موجود شعاؤں کو استعمال کرتے ہوئے نمی کی مدد سے ان نقصان دہ گیسوں کو بے ضرر مادوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پانی ان مادوں کو دھو دیتا ہے اور یوں دیوار ایک بار پھر سے آلودگی جذب کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وارسا میں جس دیوار پر یہ پینٹ کیا گیا ہے وہ بہت بڑی ہے اور اتنی نائٹروجن آکسائڈ جذب کر سکتی ہے کہ جتنی 780 درخت مجموعی طور پر کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے طبی ماہرین نے مضر صحت جسمانی چکنائی یعنی LDL کولیسٹرول کم کرنے والی ایک نئی دوا کی کامیاب آزمائش مکمل کر لی ہے، جن میں اس دوا نے کولیسٹرول کے مریضوں میں LDL کی مقدار 50% کم کی ہے۔
دوسرے مرحلے کی طبی آزمائش میں 272 رضاکار شریک کیے گئے۔ اس کامیابی کی تفصیلات دی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کے تازہ شمارے میں آن لائن شائع ہوئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اگر جسم میں LDL کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی رہے تو یہ رگوں کی اندرونی سطح پر جم کر خون کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈال کر پہلے بلڈ پریشر میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور اگلے مرحلے میں دل کے دورے سے لے کر فالج تک کی وجہ بن سکتا ہے۔ طبی آزمائشوں میں شریک تمام افراد کا LDL کولیسٹرول بڑھا ہوا تھا اور ان پر کولیسٹرول کی موجودہ دوائیں کچھ خاص اثر نہیں کر رہی تھیں۔ ان سب رضاکاروں میں 16 ہفتے بعد LDL کولیسٹرول کی 56% مقدار کم ہو گئی۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ صرف ویکسین سے کرونا وبا کے پھیلاؤ کو نہیں روکا جا سکے گا۔ ویکسین وبا کو روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات میں معاون ضرور ہوگی، تاہم اسے احتیاطی تدابیر کا متبادل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ صرف کسی ویکسین سے وبا کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت کا مزید کہنا تھا کہ ابتدا میں ویکسین کی فراہمی صرف طبی عملے، عمر رسیدہ اور آبادی کے ایسے افراد کو مہیا کیے جائے گی جنہیں وبا سے زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ اس حکمت عملی سے اموات میں کمی آئے گی۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا کہ کورونا کے ٹیسٹ، ٹریسنگ اور متاثرہ افراد سے رابطے میں آنے والوں کی آئسولیشن کے طریقہ کار کو جاری رکھا جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ دنیا میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 5,40,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 13 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔